اور اب ذکر اسپین کشتی حادثے کا، جس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث خاتون اسمگلر کو گجرات سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسپین کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین نے گوجرانوالہ اور گجرات میں انسانی اسمگلرز کے خلاف 3 مقدمات درج کرا دیے۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر بھمبر آزاد کشمیر سے پکڑا گیا۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ تفتیشی ٹیم آج ہی مراکش روانہ ہو جائے گی۔ اسپین کشتی حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، انسانی اسمگلنگ میں ملوث خاتون اسمگلر گجرات سے گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار خاتون حادثے میں ملوث 2 انسانی اسمگلرز شہزاد اور خاور کی ماں ہیں اور اپنے بیٹوں کے کہنے پر ڈنکی لگانے والوں سے رقم وصول کرتی تھیں۔ حکومت مراکش کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی جو آج مراکش روانہ ہوگی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری ٹیم کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ ایف آئی اے، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق کشتی پر سوار 65 پاکستانیوں میں سے 44 ڈوبنے یا مبینہ تشدد سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ایف آئی اے نے انکشاف کیا کہ 20 افراد مئی سے ستمبر کے درمیان 3 ایئرپورٹ سے سینیگال اور سعودی عرب گئے۔ فیصل آباد سے 8 جبکہ کراچی سے 6 افراد وزٹ اور ٹورسٹ ویزا پر سینیگال گئے۔ 2 افراد نے 18 ستمبر کو لاہور سے عمرہ ویزا پر سعودی عرب کا سفر کیا۔ رپورٹ کے مطابق گجرات سے تعلق رکھنے والے 9 میں سے 5 افراد، شیخوپورہ کے 3 اور سیالکوٹ کے 1 مسافر کو بچا لیا گیا۔ منڈی بہاؤدین کے 6 میں سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گوجرانوالہ کا 1 بدقسمت رہائشی بھی سمندر برد ہو گیا۔ حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین نے گوجرانوالہ اور گجرات میں انسانی اسمگلرز کے خلاف 3 مقدمات درج کروا دیے۔ مقدمات کے متن میں کہا گیا کہ نامزد ملزمان نے غیر قانونی طور پر شہریوں کو کشتی کے ذریعے اسپین بھجوانے کی کوشش کی۔ نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی ٹیمیں کریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں میں سے 10 کی شناخت ہو گئی۔ گجرات کے رہائشی بدقسمت افراد کی عمریں 19 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ گوجرانوالہ کی تحصیل کاموکی کے گاؤں کا 32 سالہ وقار بھی لقمہ اجل بن گیا۔ سیالکوٹ کے 2 افراد زندہ ہونے کی اطلاعات پر اہل خانہ کی جانب سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں وزیر آباد کا رہائشی شہزاد بٹ بھی شامل تھا۔ اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ شہزاد کو اسپین پہنچانے کے لیے 45 لاکھ روپے دیے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی میں یونان کشتی حادثے کا 1 ملزم بھی شکنجے میں آ گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم عبدالسلام کو بھمبر آزاد کشمیر سے گرفتار کیا گیا۔